یہ طرح طرح کی پریشانیاں، یہ آفات اور بلیجات یہ ہمارے اوپر کہاں سے آ رہی ہیں؟ ہم کیوں ان مشکلات کا شکار ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، توبہ استغفار بھی کرتے ہیں، پھر بھی اللہ کی جانب سے پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، پھر بھی ہم مشکلات کا شکار ہیں، پھر بھی ہم آفات اور بلیجات میں ایسے گھرے ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیوں پہلے جو فرمان ارشاد فرمایا، آج حرف بحرف وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی جماعت تشریف فرما تھی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر تم 5 باتوں میں مبتلا ہو گئے تو تم یاد رکھنا تم بہت بڑی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں ان تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہ کون سی 5 باتیں ہیں جن میں مبتلا ہونے سے ہم پریشانیوں اور آفات کا شکار ہو جائیں گے، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ آج ہم ان 5 باتوں کو سامنے رکھ کے اپنے معاشرے کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں یہ کہاں سے آ رہی ہیں، ہم کیوں مصیبتوں میں مبتلا نظر آ رہے ہیں، ہم کیوں کفر اور شرک اور ان کے نردے کے اندر اس طرح پھنس چکے ہیں کہ آج ہمارے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ان میں طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں پیدا فرمائیں گے کہ جن بیماریوں کے نام نہ انہوں نے سنے ہوں گے نہ ان کے آباء و اجداد نے سنے ہوں گے۔ آج دیکھ لیں، ہر بندہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا نظر آئے گا۔ کوئی شوگر کی بیماری میں مبتلا، کوئی بلڈ پریشر کی بیماری میں مبتلا، کوئی ہیپاٹائٹس کی بیماری میں مبتلا، اور آج ایسی ایسی بیماریاں، یہ ایڈز، یہ ڈینگی، یہ کینسر، یہ ایسی بیماریاں ہمارے بزرگ حضرات ان سے آپ پوچھ لیں، انہوں نے کبھی ان بیماریوں کے نام بھی نہیں سنے ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں فحاشی اور بنیادی عروج کو پہنچ چکی ہے۔ تو آج ہمارا یہ موبائل ہماری ضرورت بھی ہے اور ہمیں غلط راستے پر بھی چلا ہے۔ ہمارے موبائلوں کے اندر غلط ویڈیو، ہمارے موبائلوں کے اندر فحاشی اور بنیادی کی ویڈیو، ہمارا نوجوان طبقہ 70% سے بھی اوپر کہا جائے تو میرا خیال ہے مبالغہ نہیں ہوگا، 70% سے زائد نوجوان طبقہ فحاشی اور بنیادی اور فحش فلمیں دیکھنے کے اندر مبتلا ہے۔ ہمارے بازاروں میں فحاشی، ہمارے گھروں میں فحاشی، ہر دکان پر ٹی وی، ایک چھوٹا سا چائے کا کھوکھا ہے اس پر بھی ٹی وی، اور وہاں فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، اپنے وقت کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ فحاشی اور بنیادی کو اس درجے سے فروغ دیا جا رہا ہے کہ حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت میں فحاشی، بنیادی اور بے حیائی عام ہوگی، اللہ ان میں طاعون کو اور ایسی ایسی بیماریوں کو پیدا فرمائیں گے کہ جن بیماریوں کا انہوں نے زندگی بھر نام نہیں سنا ہوگا۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائیں گے، جب میری امت ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائے گی، جب لوگوں سے لیں گے تو پورا لیں گے، اور جب لوگوں کو دیں گے تو کم کر کے دیں گے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ جب میری امت ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائے گی، رب تعالیٰ ان پر 3 عذاب مسلط فرمائیں گے۔ نمبر 1، ان پر اللہ قحط مسلط فرما دیں گے، ان کی ضرورت کی اشیاء ان کو مارکیٹ سے نہیں ملیں گی۔ نمبر 2، اللہ ان پر مشقت مسلط فرما دیں گے کہ یہ صبح سے شام تک محنت، مزدوری، اپنا خون پسینہ
ایک کر کے کمائی کریں گے لیکن ان کی پوری نہیں پڑے گی۔ اور تیسرا عذاب اللہ ان پر ظالم بادشاہ کو مسلط فرما دیں گے جو ان کے خیر و شر کا کوئی خیال نہیں کرے گا۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی، جب میری امت زکات کو روک لے گی، جب میری امت اللہ کے دیے ہوئے مال کا حق روک لے گی، نہ اللہ کا حق ادا کرے گی، نہ اللہ کے بندوں غربا مساکین یتامہ اور بیوہ کا حق ادا کرے گی، اللہ ان سے رحمت کی بارش کو روک لیں گے۔ اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زمین پر یہ جانور اور رینگنے والے کیڑے مکوڑے نہ ہوتے تو اللہ آسمان سے ایک قطرہ بھی پانی کا نہ اتارتے۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی، جب میری امت اللہ اور اس کے رسول کے وعدہ کی خلاف ورزی کرے گی، اللہ غیر مسلم قوموں کو ان پر مسلط فرما دیں گے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ سے بھی وعدہ کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ تجھے وحدہ لا شریک لہ جانیں گے، لا الہ الا اللہ کہہ کر ہم اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں، اللہ تو ہی خالق، تو ہی مالک، تو ہی رازق ہے، تو ہی کرتا دھرتا ہے، تو ہی حاجت روا، تو ہی مشکل کشا ہے، محمد الرسول اللہ۔ ہم یہ کہہ کر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا مشعل راہ بنائیں گے، اپنے دین اور شریعت پر عمل کرنے کے لیے اسوہ حسنہ بنائیں گے، آپ کی تعلیمات کو زندگی بھر اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں گے۔ یہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کر رکھا ہے۔ ہر کلمہ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر اللہ سے بھی وعدہ کر رہا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وعدہ کر رہا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت اللہ اور اس کے رسول کے وعدہ کی خلاف ورزی کرے گی، اللہ غیر مسلم قوموں کو ان پر مسلط فرما دیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیر مسلم قوم مسلمان پر ایسے مسلط ہوگی جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹتا ہے۔ آج دیکھ لیجیے، یہود و نصارہ، بت پرست، حرام کھانے والے، جانوروں کا پیشاب پینے والے آج مسلمان قوم کے دکھا دیں، مسلمان پر روب جھاڑ رہے ہیں۔ کیا مسلمان کمزور ہو چکے؟ کیا اللہ کی مدد مسلمانوں سے ہٹ چکی ہے؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تم ہی بلند و بالا ہو۔ اگر آج کفر، اگر آج شرک، اگر آج یہود و نصارہ مسلمان کو اپنا روب دکھا رہے ہیں تو یہ اس کی طاقت نہیں ہے، یہ آج ہماری کمزوری ہے۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے وعدہ کو بھلا دیا ہے۔ تو فرمایا جب میری امت اللہ اور اس کے رسول کے وعدہ کی خلاف ورزی کرے گی، اللہ ان پر غیر مسلم قوموں کو مسلط فرما دے گی۔ اور پانچویں اور آخری بات ارشاد فرمائی، جب میری امت اللہ کے قانون میں نرمیاں تلاش کرے گی، جب میری امت اللہ کے قانون کے خلاف قانون وضع کرے گی۔ آج دیکھ لیجیے، یہ قصاص کا حکم، کوئی بندہ قتل کرے اس کے بدلے میں قتل کرنا، اس میں نرمی ہونی چاہیے۔ کوئی عورت زنا کرتی ہے، شریعت کا حکم ہے اس کو رجم کیا جائے۔ کوئی مرد زنا کرتا ہے، شریعت کا حکم ہے اس کو رجم کیا جائے۔ کوئی چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے، شریعت کے حکم ہے۔ ہم اس میں نرمیاں تلاش کرتے ہیں، حقوق کے علم بردار وغیرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس میں نرمی ہونی چاہیے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، آقا علیہ السلام نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے سفارش کی، اللہ کے رسول نوجوان بچی ہے، اس میں عیب پیدا ہو جائے گا، زندگی بھر پریشانی میں گزارے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے اندر ارشاد فرمایا، اگر اس جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہم اپنے معاشرے کا، اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ آج ہم
اپنے پاؤں پر خود کلہاڑا مار رہے ہیں. اللہ ہمارے ساتھ کوئی سختی نہیں کر رہا, اللہ ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا نہیں کر رہا. آج اگر ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے. آج اگر ہم مصیبتوں میں مبتلا ہیں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے. اگر ان مصیبتوں ان پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو ان بدعمالیوں سے بچا جا. فحاشی اور عریانی کو چھوڑ دو, ناپ تول میں کمی کو چھوڑ دو. زکوٰۃ جو اللہ کا اور اللہ کے بندوں کا حق ہے اس کو ادا کرنے لگ جاؤ, اور اللہ اور اس کے رسول سے جو وعدہ کر رکھا ہے اس کو پورا کر لو, اور اللہ کے قانون کو بغیر کسی چون چرا کے اس پر عمل کر لو. اللہ سب پریشانیوں کو دور کر دیں گے. ہم لوگوں کی طرف دوڑتے ہیں, لیکن یاد رکھیں اسی وقت مسئلہ حل ہوگا جب ہم اس مسئلے کا حل پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مطابق نہیں تلاش کریں گے. اللہ